اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سبق نمبر 20۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا پہلے مسعود بن عمر الثقفی کے نکاح میں تھیں۔ طلاق کے بعد ابو ارحم بن عبد العزا نے نکاح کر لیا۔ ابو ارحم کے انتقال کے بعد صحیح روایت کے مطابق اس نکاح کی تحریک و پیشکش حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کرنے کے لیے سن 7 ہجری میں تشریف لے گئے تو 500 درہم مہر پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ہی مقام شریف میں آپ کا نکاح پڑھایا۔ اس رشتے کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ہمزلف یعنی ساڑھو ہوئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے محدثین کرام نے 46 حدیثیں نقل کی ہیں، جن میں بعض سے ان کی فقہی مہارت اور مسائل کی گہری واقفیت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والی اور صلہ رحمی کرنے والی تھیں۔ یہ عجیب حسن تقدیر ہے کہ مقام شریف میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اور شریف ہی میں سن 51 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، چہرہ انور کی برکت سے سوئی مل گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سی رہی تھی، پس میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، بہت تلاش کی مگر نہ ملی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی سے سوئی نظر آ گئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جنت میں داخلے کے لیے ایمان شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ تم جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ فائدہ، جنت میں جانے کے لیے مرتے وقت دین کی بنیادی باتوں کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نماز کے بعد دعا مانگنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر۔ اے اللہ، میں کفر، فقر و فاقہ اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نیک ارادے پر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پاک صاف ہو کر اپنے گھر سے یعنی کسی نیک ارادے سے نکلے تو اس کو حاجی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی صرف نماز چاشت کے ارادے سے چلے تو اس کو عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، باطل پرستوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ خدا کے دین میں جھگڑتے ہیں جبکہ وہ دین لوگوں میں مقبول ہو چکا ہے، لہٰذا ان لوگوں کی بحث ان کے رب کے نزدیک باطل ہے، ان پر خدا کا غضب اور ان پر سخت عذاب نازل ہونے والا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ لوگ اتنی سی بات سمجھ لیتے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کی حالت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور اس کی گرمی میں بھی اضافہ کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے لوگوں کی کھوپڑیوں میں دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح ہانڈیاں جوش مارتی ہیں۔ لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض ٹخنوں تک، بعض پنڈلیوں تک، بعض کمر تک اور بعض کے منہ میں لگام کی طرح ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، بخار کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے بخار آ جائے وہ 3 دن غسل کے وقت یہ دعا پڑھے تو اسے شفا حاصل ہوگی۔ بسم اللہ اللہم انما اغتسلت رجاء شفائک وتصدیق نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، اے اللہ، میں نے تیرے نام سے غسل کیا شفا کی امید کرتے ہوئے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو ہمیشہ پڑھتے رہا کرو، اللہ کی قسم قرآن شریف اس سے بھی جلد نکل بھاگتا ہے جتنا جلد اونٹ رسی توڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ دوستو، حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور شیئر ضرور کریں، مہربانی ہوگی۔